نہیں نکلے گا، انبیاء کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے گا، یا وہ آنکھیں جو حسین کی مظلومیت پر گریہ کرتی ہوں گی؟ تو عزیزان محترم، ہم نے شکر ادا کرنا ہے اپنے والدین کا، اپنے دوستوں کا، اپنے عزیزوں کا۔ وَإِذَا أُوتُوا شَكَرُوا، بہترین انسان اگر بننا چاہتے ہو تو جب تمہیں پروردگار یا اس کی مخلوقات میں سے کوئی شخص آ کر تمہیں کوئی چیز دے تو تم شکر کرنے والوں میں ہو، تم اس کا شکریہ کرنے والے میں ہو۔ اب جو والدین نے اتنا احسان کیا آپ پر، مجھ پر، ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے کہ ان کا شکر ادا کریں؟ تو کیا کریں؟ کہا جاؤ ان کی قبر کے اوپر بیٹھو، یہ ان کے لیے قبر پر جانا ان کے لیے ہدیہ ہے، ہدیہ ہے۔ انہوں نے دنیا میں تمہیں نعمتیں دی تھی، تم جاؤ اس دنیا میں اگر کچھ نہیں کر سکے تو اب جاؤ ان کی قبر پر بیٹھو، ان کے لیے قرآن پڑھو، ان کے قرض کی ادائیگی کرو، ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے صدقہ خیرات کرو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کی خوشحالی کا سبب بنیں گی، یہ ان کے شکریہ کی جگہ پر لیں گی، آ جائیں گی۔ بس اذا اوتو، اس دنیا کے اندر جن کا شکریہ ادا کرنا ہے ان میں سب سے اہم آپ کے میرے والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز اقارب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست۔ لہٰذا قبر پر جانا ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ جس طرح وہ آپ کو تحفہ دیتے تھے، آپ بھی ان کو جا کر تحفہ دیجیے۔ دادا ہیں، پردادا ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، ان سب کے مجھ پر، آپ پر حقوق ہیں، ان کا شکریہ کرنا ہے۔ آج ہم شکریہ ادا کریں گے، پروردگار عالم کل ایسے لوگ ہماری نسل کے اندر قرار دے گا جو شکریہ کرنے والے ہوں گے۔ اور شکریہ کرنے کا ایک اور فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ یہ ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ جو نعمتیں ہیں نا تمہاری شکریہ کرنے کی وجہ سے میں ان میں اضافہ کر دوں گا۔ یعنی ایک فائدہ اور ہو رہا ہے، تم شکریہ کرو، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، تم کیا ہوگے؟ خدا کے محبوب بندے ہو جاؤ گے۔ نبی نے کہا اللہ تیرا محبوب بندہ کون ہے؟ کہا وہ بندہ، وہ کیا ہے؟ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ جب جا کر نبی نے دیکھا تو کہا یہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یعنی جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اور آخری خصوصیت جو امام نے اس حدیث کے اندر بہترین لوگوں کی خصوصیت کے طور پر بیان کیا، امام نے فرمایا وَإِذَا ابْتَلُوا صَبَرُوا، جب یہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ صبر کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی زندگی، میری زندگی مصیبتوں سے خالی نہیں ہے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ان مصیبتوں کے وقت ہم صحیح و سلامت عقیدے کے ساتھ ان مشکلات سے باہر نکل جائیں۔ ہمیں یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کوئی مصیبت نہ آئے، یہ تو ہو نہیں سکتا، مصیبت تو آئے گی، تو سنت پروردگار ہے۔ جب حضرت یعقوب پر آئی، حضرت ایوب پر آئی، رسول خدا پر آئی، تو میں کون، آپ کون، ہماری حیثیت کیا ہے؟ لہٰذا معصوم فرماتے ہیں جب یہ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو بہترین افراد کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ یعقوب صبر کر رہے ہیں، ادریس صبر کر رہے ہیں، ایوب صبر کر رہے ہیں۔ صبر ایوب، کتنا صابر بندہ ہے، پروردگار کہتا ہے۔ اب آج اگر میرے والد میری کوئی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے تو مجھے صبر کرنا ہے، مجھے بےتابی نہیں کرنی۔ آج اگر میں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر رہا تو مجھے صبر کرنا ہے، کوشش کر رہا ہوں، نہیں کر پایا صبر کروں۔ یہ نہیں کرنا کہ بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں ڈاکہ ماروں، کسی اور کا مال لے کر آؤں، نہیں، صبر کرنا ہے۔ تو بہترین انسان اگر ہم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ خصوصیت اپنانا پڑے گی کہ جب ہم مشکل میں آئیں تو ہم جلد بازی سے کام نہ لیں بلکہ صبر کے دامن کو تھام لیں اور اس مشکل میں، اس مصیبت میں اس کا مقابلہ کریں، صبر کے اوپر صبر کا دامن پکڑ لیں۔ بہترین چیز ہے، صبر کا دامن پکڑ لیں گے آپ کی مشکل انشاءاللہ کہ آسان ہو جائے گی۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کس سے مدد مانگو؟ جب مشکل میں ہو تو صبر اور صلاۃ سے۔ اور آپ کے پاس تو صبر کے اسوا، صبر کے آئیڈیل، صبر کے الگو، صبر کے نمونے، ایسے نمونے آپ کے پاس ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ بہت بآسانی سے صبر کر سکتے ہیں۔
آپ کے پاس تو وہ شخصیت ہے کہ جس نے صبح سے شام تک لاشیں اٹھائیں ہیں۔ آپ کے پاس تو وہ بیٹا ہے کہ جس نے اپنے بابا کے لاشے کو بے گور و کفن دیکھا ہے۔ آپ کے پاس تو وہ بچے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ماں کو کس مشکل میں، کس عالم میں، اس عالم میں دیکھا ہے کہ ماں کے اوپر کوئی کبھی تازیانہ مار رہا ہے، کبھی نیام تلوار کو مار رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ کو اس صبر جیسی نعمت کو نہیں چھوڑنا۔ اگر ہم صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو پروردگار عالم کے اولیاء کے ساتھ ہوں گے، ان کی صف میں کھڑے ہوں گے اور پروردگار عالم کی بہترین مخلوق میں ہمارا شمار ہوگا۔ لہذا جس کی طرف امام علی رضا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے بہترین بندے بن جاؤ تو تمہیں یہ کام کرنا پڑیں گے۔ کیا کام کرنا پڑیں گے؟ کہا کہ جب اچھا کام کرو تو خوش ہو، جب برا کام ہو جائے تو استغفار کرو، جب تمہیں کوئی عطا کرے تو اس کا شکر کرو، جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ تو صبر کرو، اور جب تمہیں غصہ آئے تو اسے معاف کر دو۔ اگر تم یہ سارے کام انجام دو گے تو تم اللہ کے بہترین بندوں میں شمار ہوگے۔ بحق کے امام رضا علیہ السلام، پروردگارہ ہم سب کے حق میں ان تمام خصوصیات کو ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا ہمیں قرآن و اہل بیت کے معارف سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا حاضرین کی حوائج کو پورا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں بہتر روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگارہ جو لوگ مسافرت پر ہیں انہیں صحیح و سالم اپنے گھر والوں تک پلٹا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو مقامات مقدسہ کی زیارات نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات